سے مستفید فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ سید عارف بہاءالحق شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، دیگر معزز صاحبزادگان والا شان، محترم المقام جناب محمد رشید صاحب، محترم بشیر احمد شیخ صاحب، دیگر معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور مسجد انتظامیہ کے جملہ کارکنان اور وابستگان کی خدمت میں بالخصوص محترم عمران اسلام بوبی اور ان کی ٹیم کے دیگر نوجوانان کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس عظیم الشان پروگرام کو ترتیب دیا۔ میں مجاہد اہل سنت برادر عزیز جناب محمد افضل بٹ صاحب اور استاذ العلماء حضرت علامہ قاری محمد عاصم چشتی صاحب، ہر دو حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے میں آج کی اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ وہ ان ابکری شخصیات میں سے ایک تھے کہ جن کی ذات بھی اور جن کی وفات بھی اہل سنت کی حقانیت کی دلیل بن گئی۔ آپ حضرات خوش بخت ہیں جنہیں ان کی صحبت و سنگت اور معیت نصیب رہی، ان کی زیارت کا شرف پاتے رہے۔
کچھ شک نہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ان لوگوں میں سے تھے کہ لا یشکا بہم جلیسہم، کہ جن کے قدموں میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ بخت والے بخت بانٹتے بھی ہیں، اور جنہیں ان کی صحبت و سنگت نصیب ہو جاتی ہے انہیں بھی نواز دیا جاتا ہے۔ عظیم ثناخان رسول برادر عزیز جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب جس خوبصورتی سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے، اور محفل پہ جو کیفیت طاری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی توجہات کا نتیجہ تھا کہ بندہ ہوا وہ تصور تیرے جمال کا ہے، گزر رہا ہے جو لمحہ 1000 سال کا ہے۔ تو میری خوش نصیبی کہ مجھے بھی اس عظیم علمی، فکری اور روحانی آستانہ پہ حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرا یہ معمول ہے کہ میرے خطاب کے 2 آسپیکٹس اور 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرے پہلو کا تعلق عمل کی اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں جلسوں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ ان کے توسل سے حضور کی امت تک حضور کا دین پہنچایا جائے، کیونکہ جس فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگہی حاصل کی جائے اور پھر اس کا مبلغ بن جائے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ ہماری قوم لا دینیت کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے اور زندگیاں غیر اسلامی خطوط پہ چل نکلی ہیں، اور ہر شخص غفلت کی چادر میں لپٹ گیا ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات۔ انہیں اپنا لیا جائے تو یہ زوال عروج میں بدل سکتا ہے، اور یہ ذلت عزت میں بدل سکتی ہے۔ تو ہر شخص کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں جب تک اس پہ عمل نہ ہو ہماری حالت نہیں بدلے گی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ یعنی ہمیں پھر قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ہمیں پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم جذباتی مسلمان تو ہیں مگر عملی مسلمان نہیں رہے، کہ عملی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا، اور حالات یہ ہیں کہ ہم دورہ معیار اور دورہ کردار لیے پھرتے ہیں، کہ دینی مجلس ہوئی تو ممبر کے سامنے بیٹھ کے خطاب بھی سن لیا، گھر پہنچے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے انڈیا کی فلم بھی دیکھ لی، ہمارے گھر کی الماری میں قرآن بھی ہے اور مطالعہ کی میز پہ فلمی میگزین بھی پڑے، ہماری بسوں کے باہر اللہ نبی وارث بھی لکھا ہے اور بسوں کے اندر فلمیں بھی چل رہی ہیں، ہمارے نائیوں کی دکان پہ چلے جائیں جو بال کاٹتے ہیں، ہمارے درزیوں کی دکان پہ چلے جائیں، دیواروں کے ساتھ آیت الکرسی اور سورہ یاسین کے کیلنڈر بھی لٹک رہے ہیں، اور نیچے کجریوں کی تصویریں بھی لگی ہیں۔
ہمارے گھر میں کوئی دیندار آئے تو ہم دین پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی فلم کی دنیا چل نکلتی. تو آپ چونکہ اقبال کے شعر کے ہیں تو اقبال نے بہت پہلے اس کی خبر دی تھی اور پیغام دیا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا یہ حق و باطل نہ کر قبول. اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کے نہ رہو. اگر کردار یہ ہوا تو پھر تمہاری حالت ہوگی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ جو ہمارے ملک کے حالات بن چکے ہیں اور جو نحوستیں منڈلا رہی ہیں اور ہماری زندگی جس سٹائل پہ چل نکلی، امام الانبیاء کے غلاموں اسے اسلامی زندگی کہنا تو دور کی بات ہے، اسے انسانی زندگی بھی نہیں کہہ سکتے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جذباتی مسلمان ہیں، عملی مسلمان نہیں رہے. ان ہستیوں کے آراس کا مقصد بھی یہی ہے، ان کے عرس اور ایصال ثواب کی مجالس قائم کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو راستہ وہ دے کے گئے، زندگی بھر جو تعلیمات عام کرتے رہے، ہمیں ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے. دیکھیں صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا ایک درجے میں یہ بھی غنیمت، مگر یہ یاد رکھیے کہ جو صرف اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ مرید رہتا ہے، اور جو اپنا دل شیخ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے وہ پھر مرید نہیں رہتا، وہ حضرت نذیر شاہ کی طرح ضیاء الامت کی مراد بن جاتا ہے. ہم ہاتھ دیتے ہیں شیخ کے ہاتھ میں، دل نہیں دیتے. توسہ شریف میں لاکھوں مرید ہوئے، اعلی حضرت توسوی کے ہاتھ کوئی نام تک نہیں جانتا. ایک بندہ تھا جس نے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، دل دے دیا تھا. جب پلٹا ہے تو پھر سیال سیال نہیں رہا، سیال شریف بنا دیا، اور پھر سیال شریف میں لاکھوں مرید ہوئے جن کا کوئی نام نہیں جانتا. ایک وہ تھا کہ جو بھیرا سے چلا اور شیخ کے ہاتھ میں دل رکھ دیا، وہ پھر کرم شاہ نہیں رہا، ضیاء الامت بن کے چمکا. تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ہم ہاتھ دیتے ہیں، دل نہیں دیتے. جب دل دیں گے تو ہاتھ دینے کے بعد کردار بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی. کیونکہ بیعت کا مقصد ہے بک جانا، اور جو بک جائے اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری مجالس میں جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو عاشق رسول نظر آتا. لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں حضور کا محب کون ہے. یہ غوث اعظم کی بات رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ. محب وہ ہے حضور کا جو خود کسی شے کا مالک نہیں رہتا، اس کی ہر شے کے مالک حضور ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جسم اس کا ہے، حکومت حضور کی چلتی ہے. گھر اس کا ہے، نظام حضور کا چلتا ہے. بچے اس کے ہیں، لباس حضور کا چلتا ہے. اولاد اس کی ہے، تعلیم حضور کی چلتی ہے. ملک اس کا ہے، قانون رسول کا چلتا ہے. زبان اس کی ہے، ذکر رسول کا ہوتا ہے. کان اس کے ہیں، باتیں صرف رسول کی سنتا ہے. آنکھیں اس کی ہیں، ہر وقت سامنے جلوہ رسول کا ہوتا ہے. وہ خود کسی شے کا مالک نہیں رہتا. کیونکہ محبت و تملک لا یجتمعان. غوث اعظم فرماتے ہیں محبت بھی ہو اور اپنی مرضی چلے، یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی. جس سے پیار ہو پھر مرضی بھی اسی کے چلتی. امام الانبیاء کے غلاموں جب تک عملی طور پر ہم مسلمان نہیں بنتے اس وقت تک یہ ذلت عزت میں نہیں بدلے گی. حضور ضیاء الامت سے میں نے یہ واقعہ سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب فرماتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد. اب ظاہر ہے حضور کی محبت میں رکھا،
لیکن سوئے اتفاق جب وہ بڑا ہوا اس نے غریبوں کا دل دکھانا شروع کر دیا، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا۔ دربار فاروقی میں شکایت کی گئی، حضرت ایک لڑکا ہے اور نام ہے محمد اور غریبوں کا دل دکھاتا، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا۔ فاروق اعظم فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ لڑکا پکڑ کے لے آئے، آپ نے تلوار کھینچی نا، اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ فرمایا فاروق یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پر ہو اور کام شیطانوں والے کرے۔ ایک ایک سانس میں محبت رسول کا نام لینے والا، نماز کے وقت مسجدیں تمہاری ویران ہوں تو محبت کس شے کا نام ہے؟ تمہارے گھروں میں الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہوں تو محبت کس شے کا نام ہے؟ تمہاری بیٹیاں ننگے سر بازار میں پھریں تو محبت رسول کس شے کا نام ہے؟ گھروں کی وہ چار دیواریاں جہاں سے کبھی تلاوت قرآن کی صدائیں آتی تھی، آج وہاں انڈیا کے گانے گونجے تو محبت رسول کس شے کا نام ہے؟ آج ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول آ گئے، جن کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں سیرت فاطمہ کی کتابیں چاہیے تھیں، ناول پڑھ رہی ہیں، فلمی میگزین پڑھ رہی ہیں۔ محبت کس شے کا نام ہے؟ کہ ہر شخص کے گھر میں یہ نہیں ہو رہا، بازار بھرے ہیں، شیطان اطراط کر رہی اور گھر کی چار دیوالی سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطان کا رنگ چڑھا ہے، ملک کی سالمیت خطرے میں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے خبر دی تھی، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ ہم جلسوں میں بھی آتے ہیں تو ذہنی تعیش کے لیے، صرف کانوں کا چسکا پورا کریں اور چلے جائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اپنے من کو بدلو، اپنے دل کو بدلو، اپنے گھر کے ماحول کو بدلو، اتری ہوئی چادریں بیٹیوں کے سر پہ پھر واپس لاؤ، آنکھوں کا چنا ہوا حیا پھر واپس لاؤ۔ اور یہ کیسے آئے گا جب گھر کی دیواری میں، چار دیواری میں محمد عربی کے قرآن کی تلاوتوں کی صدائیں آئے گی۔ جب تک ہم حقیقت پسند نہیں ہو جاتے، ریئلٹیز اور فیکٹس کو قبول نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری یہ حالت نہیں بدل سکتی۔ تو میں حضور شیخ طریقت پیر سید نذیر حسین شاہ چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں آنے اور آپ کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں آنے والے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں۔ حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے خطاب کیا اور 100 بندہ بیٹھا تھا اور آپ نے انہیں کچھ نہیں دیا، عمل کی بات نہیں سمجھائی، انہیں کوئی سوچ اور فکر نہیں دی اسلام کی، تو پھر مت سمجھو کہ تم نے 1 گھنٹہ ضائع کیا۔ اگر 1 گھنٹہ خطاب کیا، آپ فرمایا کرتے تھے خطباء کو تم نے 1 گھنٹہ ضائع نہیں کیا، تو نے حضور کی امت کا 100 گھنٹہ ضائع کر دی۔ 100 بندے آئے تھے، اپنا گھنٹہ دیا انہوں نے اور تو نے دیا کچھ نہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ مجلسیں ہماری تربیت کرتی ہیں، یہاں سے ہم پیغام لے کے جائیں، اور صرف پیغام لے کے نہ جائیں، آگے پیغام بر بن جائیں، میسج کنوے کریں تاجدار کائنات۔ گھروں کے ماحول میں امام الانبیاء کی حدیثیں سنائیں اور تاجدار کائنات کی تعلیمات کو عام کریں۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کتنے اترنے والے عذاب صرف نیچے جو مدارس قائم ہیں، آپ کے پہلو میں مدرسہ، اتنی بڑی شخصیت کے زیر سایہ رہے، ان کا حیا کر کے اپنے راستے بدل لیے ہوں گے، کیونکہ حدیث رسول بتا رہی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں تو ہم ہیں، یہ مدرسے ہیں تو ہم ہیں، یہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو ہم ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا بیٹھا ہے۔ اب یہ طاغوت کے پجاری اور شیطنت کے نمائندے، یہ جو عالم اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ہیں تو جہان ہے،
جس دن ذکر کرنے والے اور رب کا نام لینے والے نہ رہے اس دن کائنات کی یہ بساط سمیٹ دی جائے گی. تو جن کے وجود سے کائنات ہے امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں ان کے وجود کو غنیمت جاننا چاہیے. تو عملی طور پر اپنے شیخ سے تعلق جڑتا ہے، یہ یاد رکھیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بیعت ہوتے ہیں تو دنیاوی مقاصد کے پیش نظر. میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا تھا، 2 گھنٹے تک لمبی قطار لگی رہی. میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس قطار میں کاروباری لوگ بھی تھے جو تعویذ لینے آئے تھے کہ کاروبار چمک جائے، بے اولاد بھی تھے جو اس لیے آئے تھے کہ اولاد مل جائے، اس میں کلرک بھی تھے. ہر درجے کے لوگ چاہتے تھے ہماری ترقی ہو جائے، کوئی تعویذ دے، کوئی وظیفہ بتاتا. جب 2 گھنٹے بعد وہ قطار ختم ہوئی تو فقیر رو پڑا. اس نے بڑی پتے کی بات فرمانے لگے، بیٹا دیکھا اس قطار میں کوئی بیٹے کی طلب لے کے آیا تھا، کوئی پروموشن چاہتا تھا، کوئی تجارت چمکانا چاہتا تھا. فرمایا کتنے نادان لوگ ہیں جو دنیا چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا لینے آیا ہے. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ اس بات کو یاد رکھنا. ہم نے بیعت کو بھی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. فقیر نے کہا کتنے احمق لوگ ہیں جو دنیا چھوڑ چکا اس سے دنیا لینے آیا. فرمانے لگے بیٹا میری 80 سال عمر ہو گئی، میں نے رات کو بھی کبھی دروازہ بند نہیں کیا. آنکھیں اس طلب میں رہی کوئی تو طالب آئے، کوئی تو ایسا دیوانہ آئے آ کے بیٹوں کی بات نہ کرے، اولاد نہ مانگے، ترقی نہ مانگے. کوئی تو آئے 80 سال میں جو کہے پیر صاحب، فقیر صاحب خدا روٹھ گیا ہے، منانے کا طریقہ سمجھا دیں. میں نے کلمہ تو پڑھا، کبھی چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھا. کوئی ایسا عمل بتا دیں میں ایسا بن جاؤں، آنکھیں بند ہو اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. تو فرمایا جو مال ہمارے پاس ہے اس کا گاہک کوئی نہیں رہا. مال ہے نایاب اور گاہک ہے اکثر بے خبر. شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہستی آپ کے سامنے رہی. اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا ان کے نالین کی دھول کے صدقے میں دیتا ہے، اور ہم ان کے ہاتھ اٹھواتے رہے اس کمینی دنیا کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ اٹھ جائیں تو بندے کو خدا مل جاتا ہے، اور ہم اس ذلیل اور حقیر دنیا کے لیے ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں دنیا مل جائے. یہ سوچئے کہ ہم کس درجے پہ. اور بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائے. جس طرح ہمیں طلب ہوتی ہے نا، ہر بندے کو طلب ہے مجھے شیخ کامل مل جائے. ہر بندہ کہتا مجھے پیر کامل مل جائے. اللہ کی عزت کی قسم اس سے بڑھ کے پیر کامل کو طلب ہوتی ہے مجھے کوئی طالب صادق مل جائے جس کی طلب سچی ہو، جو خدا کی طلب میں گھر سے نکلا ہو اور جو قرب رسول کی طلب میں گھر سے نکلا ہو. ہم نے اس کو بھی ایک دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں دیکھ بھال کے جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں سے تربیت. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 3 چیزیں ہیں، ایک فضیلت، ایک کرامت اور ایک شرافت. فضیلت، کرامت اور شرافت. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ الفاظ بولے جاتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے ان کا اطلاق کہاں کرنا. فضیلت علم سے ملتی ہے. یہی وجہ ہے جلسہ ہوتا ہے نا کسی بھی مدرسے میں، سالانہ جلسہ، جب بچے عالم بنتے ہیں تو ان کے سر پہ جو پگڑی باندھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دستار فضیلت. دستار فضیلت کہتے ہیں کیونکہ فضیلت ہمیشہ علم سے آتی ہے. اس کو دستار شرافت نہیں کہتے، اس کو دستار کرامت بھی نہیں کہتے، کیونکہ فضیلت علم سے ملتی ہے اور کرامت تقوی سے ملتی ہے اور شرافت نسب سے ملتی ہے. آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے، اس کی ذات دیکھیے،
رب نے فضیلت علم بھی عطا کی تھی، اللہ نے کرامت تقوی بھی عطا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے شرافت نسب بھی عطا کی تھی. ساری شانیں اس ایک ہستی میں اللہ نے جمع فرما دی تھی. تو خوش بخت لوگ جنہوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا فیض حاصل کیا، ان کی توجہات حاصل کی. امام الانبیاء کے غلاموں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی بہت بڑے بخت اور سعادت کی بات ہوتی ہے. ایک تو ہے نا شیخ کی دعا نصیب ہو جائے، توجہات نصیب ہو جائیں، اور یہ یاد رکھیے کہ مرید جب تک اپنے کردار سے اپنے شیخ یعنی اپنے پیر کو متاثر نہ کرے نا، مرید رہتا، اور جب اپنے کردار سے اپنے شیخ کو متاثر کر دے وہ شیخ کی مراد بن جاتا. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور ضیاء الامت کو اپنے کردار سے متاثر کی. اور پھر شیخ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن رب نے پوچھا کرم شاہ کیا لائے ہو تو میں نذیر شاہ کو پیش کر دوں گا. یہ کوئی چھوٹی سی بات. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. کوئی منصب پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے پھر بچانا مشکل ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایک کتے کا ذکر کیا جو ولیوں کے پیچھے چلا تھا. آپ سنتے رہتے ہیں. میں صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ اس سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا کہ کتے نے کوئی نمازیں پڑھی تھی، صرف ولیوں کے پیچھے چلا تھا نا اور جنت لے گیا. تو جب کتا ہو کر صرف ولیوں کی سنگت پا کے جنت لے جاتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات انسان ہیں، ہم مرید ہو کے جنتی کیوں نہیں بنے گے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا عمل کی ضرورت نہیں. کوئی کتے نے عمل کیے تھے، کوئی کتے نے نمازیں پڑھی تھی، کہنے لگا ہمیں عمل کی کیا ضرورت. میں نے کہا نادان غور کر، قرآن ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات، قانون کی کتاب، اخلاق کی کتاب. اخلاق کی کتابوں میں کتوں کا ذکر نہیں ہوتا. کیوں کیا اللہ نے کتے کا ذکر؟ فرمایا نادان غور کر کہ یہ کتاب صرف عقل کے قانون نہیں بتاتی، عشق کے ادب اور طریقے بھی سکھاتی ہے. اور وہ کتے سے سیکھو کہ کتا جب چلا تھا اولیاء کے پیچھے، انہوں نے پتھر اٹھایا تھا کہ ماریں. کیوں مارنا چاہتے تھے؟ کتے نے بھی پوچھ لیا، اللہ سے اجازت مانگی، مولا بولنے کی قوت دے. پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہا تو ہے کتا اور تیری نیچر ہے بھونکنا، اور ہم بھونکنے والوں کو ساتھ نہیں رکھتے، ہم بھونکنے والوں کو سنگت نہیں دیتے. تو کتا تیری نیچر ہے بھونکنا. اب کتے نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا میں انی احب الاولیاء والصالحین کا کچھ شک نہیں، میری نیچر ہے بھونکنا، مگر سنو اللہ کے بندو، میں بھونکنے والا کتا نہیں، میں ولیوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں. بھونکنے پہ ہی آبجیکشن ہے نا، اعتراض ہے کہ بھونکتا ہوں اس لیے سنگت نہیں دے رہے. تو میں وعدہ کرتا ہوں نہیں بھونکوں گا. پہلا قدم اٹھا رہا ہے اس ولیوں کی سنگت. کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بھونکوں گا. یہ نقطہ سمجھانے لگا ہوں. پہلا قدم اٹھا رہا ہے اور وعدہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں بھونکوں گا. اور بھونکنا کتے کی نیچر تھی، کتے کی خصلت، فطرت تھی بھونکنا، اور کتا وعدہ کر رہا ہے میں نہیں بھونکوں گا. اللہ نے اسی لیے ذکر کیا کہ نادان سن، جب ولیوں کی سنگت کا حیا کر کے کتا اپنی خصلت بدل رہا ہے، تو مرید ہو کر اپنی عادت کیوں نہیں بدلتا، اپنا کردار کیوں نہیں بدلتا؟ فرمایا وہ کتے سے سیکھ. ان کی سنگت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کی صحبت کے بھی کچھ حیا ہوتے ہیں، وہ کتے سے سیکھ. کہتا نہیں بھونکوں گا. کتا کہہ رہا تھا نہ بھونکنا میرا کام. پھر ولی بھی لجپال ہوتے ہیں. کہہ رہا تھا نہ بھونکنا میرا کام، انہوں نے کہا تو پھر سنگت دینا ہمارا کام. اللہ کی آواز آئی، کتے پھر تجھے جنت دینا میرا کام. تو اسی لیے کتے کا ذکر کیا
تاکہ پتہ چل جائے ان کی سنگت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور وہ کتے سے سیکھ لیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب ان آستانوں سے تعلق ہے تو پھر اپنی عادت بدلیے، اپنی فطرت بدلیے، اپنا کردار بدلیے، پتہ چلے کہ کسی ولی کے آستانے سے اسے نسبت۔ اور میں نے اسی عنوان پر گفتگو کے لیے جو آیت تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا جسے ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر خوف خدا اور فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل سے معروم رہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے اور ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، قرآن میں خبر ہے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ دو فرشتے بیٹھے ہیں، اچھا برا عمل لکھ لیتے ہیں، اچھی بری بات لکھ لیتے ہیں۔ تو ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے نا، لیکن جرت دیکھیے ہماری، بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت غلط بولتے ہیں اور بڑی جرت سے بولتے ہیں، جانتے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ خبر کیوں دی؟ اس لیے دی کہ اے امت مصطفیٰ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو کہ میرا بولنا کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں۔ یہی سبب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت منہ میں پتھر رکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت منہ میں پتھر رکھتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بول کے چپ کر جاتے تھے اور ان کا بولنا خدا قرآن بنا دیتا تھا۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، یقولون کے بعد کس کا بول ہے؟ بات صحابہ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا پہلے تم بولتے تھے، اب تمہاری بات قرآن بنا کے قیامت تک یہی میں بولوں گا۔ تو جن کا بولنا قرآن بنتا تھا وہ بھی منہ میں پتھر رکھتے ہیں، یہ خوف خدا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود منہ میں پتھر رکھتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تو برابر لگتے تھے، لیکن آقا فرماتے تھے یہ عبداللہ یہ سر سے پاؤں تک میرے علم سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کھجور کے درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، کیونکہ بہت چھوٹے تھے، چھوٹی چھوٹی کمزور پنڈلیاں، لوگ نیچے بیٹھے تھے، جب دیکھی تو ہنس پڑے۔ اسی دوران امام الانبیاء تشریف لائے، تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں جس عبداللہ کی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو، اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو وہ سونا میرے رب کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنی عبداللہ کی پنڈلیاں پیاری لگتی ہے۔ یہ وہ انسان ہے مگر منہ میں پتھر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی عادت نہیں ہے منہ میں پتھر رکھنا۔ تو جب عادت سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو توجہ رہتی ہے کہ میں نے یہ کیوں کر رکھا، تاکہ یاد رہے کہ بولنا نہیں ہے، اور بولنا ہے تو سوچ کے بولنا ہے، اس لیے کہ ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کے لیے زبان ایک دی اور سننے کے لیے کان دو عطا کی، یعنی جتنا بولتے ہو نا اس سے دگنا سنا کرو، اور کیا سنا کرو؟ گانے سنا کرو، حقیقت سنا کرو، فلموں کی آواز سنو، موسیقی سنو، کیا سنا کرو؟ فرمایا یا قول خدا سنو یا قول مصطفیٰ سنو، کیونکہ کان جو ہے نا ان کی شکل ہی سیپیوں جیسی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ کان جو ہے سیپی نہیں ہوتی، سمندر میں ہر گھر میں ہوتی ہیں سیپیاں، شو پیس بنا کے رکھتے ہیں لوگ، کبھی سیپی کو کان سے رکھ کے دیکھیں تو اس کی جو حیرت قضائی ہے سٹرکچر بالکل سیپی جیسا ہے۔ تو سیپی جیسے کان بنائے کیوں؟ کہ سیپی میں موتی بنتے ہیں، سیپ میں موتی بنتے ہیں، اور ہر سیپ میں موتی نہیں بنتے، ہر سیپی میں موتی نہیں بنتے۔ بارش سب پہ برستی ہے، وہ سیپی جو رحمت کا قطرہ اپنے من میں اتار لے اور سمندر کی خلوتوں میں اتر جائے، تہوں میں چلی جائے، پھر کیا ہوتا؟
جب اس قطرے کو خلوت میں رکھتی ہے زمانے کی ہوا سے بچا لیتی ہے. قطرہ قطرہ نہیں رہتا، ایک دن موتی بن جاتا تھا. مولانا روم کہتے ہیں اللہ نے یہ سیپیاں لگائیں اور علماء حق کی باتیں رحمت کے قطرے ہیں جو تیرے کانوں کی سیپیوں پہ برس رہے ہیں. اب نادان تیری مرضی ہے، ضائع کر یا گھر موتی بنا کے لے جا. کہ رب نے تو یہ سیپیاں لگا دی ہیں، تیری مرضی ہے ان میں موتی بنا. اور پھر مجھے قلندر لاہوری یاد آیا، بلکہ قلندر سیالکوٹی بھی کہوں تو ٹھیک. علامہ اقبال کہتے ہیں کون کون سا مقام ہے جہاں اقبال نہیں بولا. اور حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے اگر اقبال کا کلام سمجھ آنے لگ جائے تو بغیر وضو کے کلام پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اور آج حسن نثار جیسے بھونک رہے اقبال کو، میڈیا پہ بکواس کر رہے ہیں قلندر لاہوری کے بارے میں. قلندر لاہوری کہتا ہے آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. آغوش صدف، صدف سیپی کو کہتے ہیں، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. اللہ نے یہ سیپیاں لگا دی اور ان سیپیوں میں موتی بناؤ یہ ضائع کرو، اب یہ تمہاری مرضی ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اور یہ ریکارڈنگ کب چلائی جائے گی؟ اب اگر ہمیں معلوم ہو نا، اب یہ آج کل کی ریکارڈنگ تو الگ رہی، جب معلوم ہو فوٹو بن رہا ہے، کوئی کیمرے سے فوٹو لینے لگا الرٹ ہو جاتے ہیں، کوئی غلط پوز نہ آ جائے. اگر معلوم ہو آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، سنبھل سنبھل کے بولتے ہیں، کوئی غلط بات ریکارڈنگ میں نہ آ جائے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ ویڈیو بھی بن رہی ہے تو سنبھل کے بولتے ہی نہیں، سنبھل کے بیٹھتے بھی. کیوں؟ پتہ نہیں یہ ویڈیو کون کون دیکھے، ایسا نہ ہوا مذاق بن جائے. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ خبر دے رہا ہے نادان اس سی ڈی سے ڈرتا، اس ریکارڈنگ سے ڈر رہا ہے جو ایک محلے تک جائے گی، جسے ایک شہر کے لوگ بھی کم و بیش دیکھیں گے. اور نادان جو سی ڈی تیری میں بنوا رہا ہوں، جو ریکارڈنگ میں کروا رہا ہوں فرشتوں سے، یہ اس دن چلے گی جب آدم سے لے کر قیامت تک ساری دنیا اکٹھی ہوگی. جو کرتا رہا دکھایا جائے گا، جو بولتا رہا وہ سنایا جائے گا. تو بولنے سے پہلے تولو، سوچ کے بولو کہ کیا بول رہے ہو. ہمیں احساس کوئی نہیں. وہ جو مارا گیا تھا نا، ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، تو جس کے پلے میں 6 کروڑ برس کے سجدے تھے، جو بعد میں ابلیس اور شیطان کا لایا، یہ پہلے معلم الملکوت تھا اور 6 کروڑ برس کے سجدے سے اس کے دامن میں 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کرتا رہا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں، لیکن بولا. اور کیا بولا؟ آنا میں. اللہ نے فرمایا آدم کو جھک جاؤ، نبی کے ادب میں گر جاؤ سجدے کے لیے. یہ اکڑ گیا جس کے دامن میں زیادہ سجدے تھے، زیادہ ریاضت تھی جس کے دامن میں، اکڑ گیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. حضرت غوث علی پانی پتی نے بڑی مزے کی بات کی ہے. اب فقیروں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خیر تو خیر ہی تھی، اس نے کہا نا انا خیر منہ، اب فرماتے خیر تو خیر ہی تھی مگر بدبخت نے خیر سے انا لگا کے اسے شر بنا دیا. یہ جب میں آتی ہے نا، میں آ جائے، یہ بڑوں بڑوں کو مروا دیتی ہے. اسی لیے حضرت بابا فرید نے فرمایا بندے اگر کچھ بننا چاہتا ہے تو اس مینو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ. صرف مونج کرنے پر اکتفا نہیں کیا کہ پھر کھڑی نہ ہو جائے. فرمایا اس مینو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ، پھر بڑے خزانے رب دے وہ جویں چاہے پیا لٹ. کہ یہاں اکڑنے والے اکھڑتے ہیں، جھکنے والے بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ جو میں ہے، یہ جو بولنا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں کی مروا دیتی ہے. تو ہمیں پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے. اب میں آ رہا ہوں اپنے اصل عنوان کی طرف، لیکن یہ تربیت کی باتیں ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جلال پور پیر والا میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، حضرت حافظ فتح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ. جب قرآن میں یہ پڑھا نا کہ
کہ اتنے زیادہ سجدوں اور طواف والا وہ میں پر مارا گیا. انا کہا اس نے، میں اس سے بہتر ہوں. میں پر اتنے بڑے سجدوں والا مارا گیا تو میرے دامن میں تو سجدے ہی بہت تھوڑے ہیں، طواف ہی کوئی نہیں. تو رو پڑے حافظ صاحب اور تہیہ کر لیا، دل میں عزم کر لیا کہ زندگی بھر لفظ میں زبان سے نہیں نکالنا. کبھی لفظ میں زبان پر نہیں لاتے تھے. حضرت حافظ فتح محمد رحمت اللہ تعالی کہ اسی پر تو رگڑا گیا تھا، اسی پر مارا گیا تھا. یہ نہیں کہنا. ایک گستاخ تھا، اس نے اپنے لڑکوں دوستوں سے پروگرام بنایا، کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، کہتے ہیں میں نہیں کہتے، کہ میں کہنا چھوڑ دیا. کہنے لگا میں ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا، آؤ میرے ساتھ. پروگرام بنا کے آیا، کہنے لگا ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا، چلو میرے ساتھ. انہوں نے بہت سمجھایا کہ نہ چھیڑ ملنگا نے. کہنے لگا نہیں میں نے جانا ہے، اس کا یہ ڈھونگ میں دکھاتا ہوں لوگوں کو. آپ اس وقت مصلی پہ بیٹھے تھے، نماز جماعت ہونے والی تھی. اب یہ جلدی میں تھا نا، پروگرام بنا کے آیا تھا، مسجد بری تھی، جماعت ہونے والی تھی. کھڑا ہو کے پوچھنے لگا حضرت حافظ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا بیٹا پوچھو. کہنے لگا شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اب ظاہر بات ہے انہوں نے یہ قرآن کی آیت تو پڑھنی تھی کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں. جب انا خیر منہ کہیں گے تو انا کا معنی تو کریں گے، انا کا معنی ہے میں. تو جب ترجمہ کریں گے تو میں زبان سے تو نکلے گی، اور لوگ کہتے ہیں یہ میں نہیں کہتے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کہتے. کہنے لگا حافظ صاحب شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اللہ کا ولی مسکرایا، فرمایا بیٹا نماز پڑھ لیں تو جواب دیتے ہیں. تکبیر ہوئی، جماعت کرائی، سلام پھیرا، دعا مانگی. فوراً حافظ صاحب نے سوال کیا. فرمایا وہ سوال کس نے کیا تھا؟ مسجد بری تھی. حافظ فتح محمد آپ پوچھ رہے ہیں سوال کس نے کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے کیا تھا. فرمایا بیٹا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا. کہنے لگا جی میں نے کیا تھا سوال. فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا، اسی پہ بیڑا غرق ہوا تھا اس کا. تو امام الانبیاء کے غلاموں میں نے مار کے مجھ کر کہ یہاں جو جتنا جھکتا ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اور من تکبر وضعہ اللہ، جو جتنا جھک جائے اتنا بلند کر دیا جاتا ہے، جو جتنا اکڑے اتنا پست کر دیا جاتا ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں یا قلیل العقل تطلب الرفعت بالتکبر، ایک قسط سے غوث اعظم فرماتے ہیں گردن تان کے اونچا ہونا چاہتا نہیں، بھولا ہوا ہے گردن تان کے نہیں، گردن جھکانے والے اونچے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جھکنا سیکھ، بلندی عطا کر دی جائے. تو امام الانبیاء کے علماء جو جھکتے ہیں انہی کے عرس ہوتے ہیں، جو جھکتے ہیں انہی کو سلامیاں دی جاتی ہیں. اور جو جھکتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ملک الموت پہلے انہیں سلامی دیتا ہے پھر روح نکالتا ہے. ہم کتابوں میں جو پڑھتے تھے آپ نے وہ آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کتابوں میں پڑھتے تھے. امام الانبیاء فرماتے ہیں مومن کی روح اس طرح جسم سے نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال کھینچ لیا جائے. تو حضرت کی سیدھی، بلکہ آپ تو عینی شاہد ہیں جو یہاں بیٹھے تھے، پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑے. جب بندے کو درد محسوس ہو نا تو پیشانی پہ بل تو پڑتے ہیں، چہرے سے تو پتہ چلتا نہیں. امام الانبیاء کے غلاموں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اسے موت ایسے آتی ہے جیسے بستر پہ نیند آتی تھی. ہم نے تعلق جوڑ کے نہیں دیکھا. فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آنچنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. اللہ سے جو تعلق جوڑ لیتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے.
یہ حدیث رسول ہے. اللہ رب العزت مومن کو موت تحفے میں دیتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. تہادو تہابو، آقا نے فرمایا تحفے دیا کرو. کیا ہوتا ہے؟ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. یہ حدیث رسول ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے لیے موت رب کا تحفہ ہوتی ہے. تو کامن سینس کی بات عرض کرنے لگا ہوں، عقلی بات دینے لگا ہوں. امام الانبیاء کے غلام ہو. اب بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت اور بڑھ جائے، اور رب اپنے یار کو تحفہ دے اور وہ مٹ جائے. یہ بات عقل میں آتی ہے؟ تو موت ولی کو مٹانے نہیں آتی اور بلند کرنے آتی ہے، کیونکہ تحفے سے محبت اور بڑھتی ہے. اور ایک آیت ہے جسے ہم پڑھ کے تو گھبرایا کرتے تھے، ولی پڑھ کے اسے خوش ہوتے تھے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. اب ہمارے لیے تو عبرت کا سامان، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. اس کا وقت مقرر ہے، گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی. آئیں گے جان نکال کے لے جائیں گے. ڈرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں ڈر لگتا تھا، مگر اسی آیت کو پڑھ کے ولی جھوم جاتے تھے، کیونکہ یار نے پیغام دیا تھا. اللہ نے پیغام دیا. موت کیا ہے؟ رب سے ملاقات کا وقت ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے. یہ حدیث رسول ہے. تو اس آیت کو پڑھ کے ولی جھومتے تھے. کیوں؟ کہا یار نے خبر دے دی ہے کہ میں اپنے یاروں کو ملاقات کا وقت دے کے وقت بدلہ نہیں کرتا. جو ملاقات کا وقت دوں اسی پہ ملتا ہوں اور اسی پہ بلا لیتا ہوں. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب دیکھیں نا، جب ہر بندے کی زندگی ایک جیسی نہیں، کوئی اچھا ہے کوئی برا، کوئی نیک ہے کوئی بد، اسی طرح پھر موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی جو ایک جیسی نہیں. اور سارے عملوں کا خلاصہ آخری ہجکی میں ہے. سارے عملوں کا خلاصہ آخری ہجکی میں ہے. پتہ چل جاتا اس وقت کیا کرتا رہا اور کیا کرنا چاہیے. تو ہر ایک کی جب زندگی برابر نہیں تو موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور سب کی جب موت ایک جیسی نہیں تو امام الانبیاء کے غلاموں سب کی قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. یہی آیت، اسی کی تشریح میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہم جو لفظ بولتے ہیں نا ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. تو امام الانبیاء نے ترغیب دی اور آقا نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی جب کوئی کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہ لفظ اس کی زبان سے نکلتے ہی اللہ کی رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فرشتے بن چکے اب نہیں بنتے، یہ یاد رکھیے. کلمات خیر سے فرشتے بنتے ہیں. حدیث پاک، ہم جو بھی اچھا لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں اس سے رحمت کے فرشتے بنتے ہیں. اور زندگی بھر جتنے کلمات خیر کہتے ہیں فرشتے بنتے ہیں. اور یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو سپیس ہے، یہ جو خلا ہے، فضا، اس میں وہ فرشتے محو پرواز رہتے ہیں. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی اچھی باتوں سے جتنے فرشتے بنے ہوتے ہیں اللہ انہیں حکم دیتا آپ فضا چھوڑو، اسی بندے کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک قبر پہ اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہو. یہ حدیث رسول. جو کلمہ خیر زبان سے نکالتے ہیں رحمت کے فرشتے بنتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ یہ حدیث ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا، اب یہ پوچھئے ان لوگوں سے جو قبروں پہ جانے کے منکر ہیں، کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ جو فرشتے مقرر ہیں کرامن کاتبین، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بندہ جب تک زندہ ہے اچھے برے عمل لکھتے رہو، کیونکہ جب تک زندہ ہے شریعت کا مکلف. فوت ہو گیا تو دار العمل سے نکلا، اب مکلف نہ رہا شریعت، تو انہیں چھٹی مل جاتی ہے. پوچھو کسی سے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے یہ فرشتے تو فارغ ہوتے ہیں تو بتاؤ جاتے کہاں ہیں؟ حدیث رسول سنانے لگا. یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جس بندے پہ ہماری اپوائنٹمنٹ تھی، ہم مقرر تھے اور ہمارا تقرر تھا، وہ بندہ قبر میں چلا گیا، عمل کی دنیا سے نکل گیا،
ہم فارغ ہو گئے تو کیا اجازت ہے ہم آسمانوں میں آ سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں اللہ فرماتا ہے نہیں، آسمان تو میرے فرشتوں سے بھرے ہیں. یہ کرامن کاتبین انہیں جواب دیتا ہے آسمان تو فرشتوں سے بھرے. ایمان سے بتائیں 2 فرشتوں کی بھی جگہ نہیں، مگر دیکھنا بھیجنا کہاں چاہتا ہے. یہ کرامن کاتبین پھر عرض کرتے ہیں مولا آسمان تیرے تو زمین بھی تو تیری، تو پھر کیا اجازت ہے زمین پہ رہ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا نہیں، آبادیاں میرے بندوں سے بھری ہیں. کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں پھر مولا ہم کدھر جائیں؟ نہ آپ بندوں کے ساتھ رہ سکے نہ فرشتوں کے ساتھ، کدھر جائیں؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں جگہ میں بتاتا ہوں. اب حدیث قدسی کے لفظ سنیے. اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین قوما علی قبر عبدی فسبحانی وحللانی وکبرانی الی یوم القیامت واکتباہ لعبدی. اے کرامن کاتبین اسی غلام مصطفیٰ کی قبر پہ چلے جاؤ، قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو. قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کلمے کا ورد کرتے رہو. وسبحانی اور میری تسبیحیں پڑھتے رہو، وکبرانی اور میری تکبیریں پڑھتے رہو. وقتباہ لعبدی قربان جائے حضور کے امتی کی عظمت پر. اللہ فرما رہا فرشتوں قیامت تک قبر پہ کھڑے ہو کر کلمے کا ورد تم کرو اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ. تسبیح تم کرو قیامت تک اور ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ. تکبیر تم پڑھو اور ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ. یہاں بندے بندوں کو روکتے ہیں قبروں پہ نہ جائیں، وہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ قبروں پہ جانا اور وہاں ذکر کرنا اور ذکر کر کے پھر ایصال ثواب کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، معصوم فرشتوں کی سنت. سارے کام وہاں فرشتے کرتے ہیں. اور اب مخالف دھڑے کی بھی ایک شہادت سن لیں. یہ تو حدیث نے بتا دیا اور قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور پھر ڈٹ جاتے ہیں. جو مومن ہوتے ہیں پھر ایمان پہ ڈٹ جاتے ہیں اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. قرآن نے بھی بتایا، حدیث نے بھی، قبر پہ فرشتے ہوتے ہیں. اب جو مریضان دیوبند ہیں ان کے حکیم الاسلام لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وصل بلگرامی یہ علمی حلقوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت، کہ انہوں نے خود بتایا کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ لاہور میں گیا کہ تھانوی صاحب کے دانتوں میں درد تھا، علاج کے لیے گئے. ایک دن تھانوی صاحب کہنے لگے کہ وصل آؤ لاہور کی سیر کرتے ہیں. تو سیر کرتے کرتے شاہی قلعہ دیکھا، پھرتے پھراتے حضور داتا کے قدموں میں آ گیا. داتا صاحب کی بارگاہ تھانوی صاحب، وہاں فاتحہ خانی کی اور مراقب ہو کے نہ کھڑے رہے سر جھکا کے. کچھ دیر کے بعد کہنے لگے وصل آؤ چلتے ہیں. تو جب داتا مین گیٹ سے نکلا نا داتا دربار کے، تو تھانوی صاحب کہنے لگے وصل اللہ کی عزت کی قسم داتا کی سرکار کوئی بہت بڑی سرکار لگتی ہے. یہ دیوبند کے محتمم کہہ رہے کہ وصل نے مجھے بتایا. تھانوی صاحب کہنے لگے وصل داتا کی سرکار کوئی بہت بڑی سرکار لگتی ہے. وصل نے کہا کیسے، کیا دیکھا آپ نے؟ تو تھانوی صاحب کہنے لگے وصل اللہ کی عزت کی قسم آنکھیں بند کر کے دیکھا، جہاں تک نظر جاتی ہے نوری فرشتے ہاتھ باندھ کے داتا کے سامنے کھڑے ہیں. کہ کون سے فرشتے تھے؟ وہی جو کلمہ خیر داتا صاحب نے زندگی بھر کہا. ان کے دل کی ہر دھڑکن نے رب کا نام لیا، قال اللہ و قال الرسول بولتے رہے اور درس حدیث اور درس قرآن دیتے رہے. ہر کلمہ فرشتہ بنا تھا اور قیامت تک داتا کی قبر پر فرشتوں کا ہجوم ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، ہم ان کے مزارات پہ نہ بھی جائیں تو اللہ کی عزت کی قسم وہاں نوریوں کی کمی نہیں.
اب تصور کیجئے حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی بھر جس شخص نے تدریس کی، تقریر کی، تربیت کی، جب بولے کلمہ خیر کا ان کے مزار پہ ہم نہ بھی جائیں تو فرشتوں کے جھنڈ کے جھنڈ اترے ہیں اور نوریوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہیں. ایسے مزارات پہ ہم کچھ دینے نہیں کچھ لینے جاتے ہیں. اور لوگوں کو کیا معلوم کہ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو کیا مقام عطا کرتا ہے. میں کسی مجذوب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے دیوانے کی بڑھ ہے. حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. عقیدہ دیکھیے اقبال کا، وہ مجدد افسانی جو عالموں کے امام، عارفوں کے امام اور امام الانبیاء کی امت کے مجدد، وہ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ عزت دی ہے، میرے مرنے کے بعد اگر میری قبر کی مٹھی مٹی لے کر کسی گناہگار کی قبر پہ رکھ دی گئی تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں قبروں میں کیا رکھا ہے، تمہیں تو ان کی قبروں کی مٹی کی عظمت بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ رب العزت نے اس مٹی کو کیا مقام دیا. تاجدار کائنات کے غلاموں، اب یہ تو ہے قبر کے باہر کا حال کہ فرشتوں کے ہجوم ہیں. اب اندر کا حال دیکھیے. اب ہم جیسے تو کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، کہ وہ تو ہم جیسے لوگ اکیلے رہتے ہیں. اور ان کا حال کیا ہے؟ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے. قبروں کا حال کیا ہے سنیے. وہ ہم جیسے چونکہ نہ تھے، ان کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈلی تھی. ہم سوتے رہے وہ راتوں کو روتے رہے، ہم ناول پڑھتے وہ مصطفیٰ کا قرآن پڑھتے تھے، ہم فلمیں تکتے تھے ان کے سر گریا سجدے میں گر کر گریا کرتے تھے، خوف خدا میں آنکھوں کے کٹورے چھلکتے رہتے تھے. تو جب زندگی ہم جیسی نہ تھی تو قبر کی اندر کی برزخی زندگی کیسی ہوگی. اب سنیے، حضرت با یزید بستامی قبر میں گئے، کسی بزرگ کو ملے خواب میں. اس نے پوچھا قبر میں کیا بنی؟ فرمایا فرشتے آئے تھے، آ کے کہنے لگے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ پہلے اپنا تعارف کراؤ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ تمہیں معلوم نہیں جب کسی کے پاس جائیں تو میرے رسول کی سنت کیا ہے؟ پہلے اس سے السلام علیکم کہتے ہیں. قبر میں فرشتوں کو سنتیں سکھا رہے ہیں. کہا پہلے اسے السلام علیکم بولتے ہیں. لیٹا تھا اور قبر میں آ گیا اور کہتے ہیں رب کون ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ باہر جاؤ پہلے سلام دو، یہ میرے یار کی سنت، پھر جواب دیتا ہوں. فرشتوں نے کہا بات تو ٹھیک کہتے ہیں. قبر سے نکلے، ہاں جی السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. اب بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگے جی ڈیوٹی لگی ہے. فرشتے ہر قبر میں آتے ہیں، ڈیوٹی یہ ہے، پوچھتے ہیں مر ربک، بتائیے رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ جو تم نے السلام علیکم سلام دیا مجھے مومن سمجھ کے دیا یا کافر سمجھ کے؟ کیونکہ شریعت میں کافر کو سلام کہنا منع. فرمایا مومن سمجھ کے دیا یا کافر سمجھ کے؟ فرشتوں نے کہا جی مومن سمجھ کے. فرمایا تو پھر مومن تو وہی ہوتا ہے جو اسے مانتا ہے. مومن تو وہی ہوتا ہے جو اسے مانتا. پھر سوال کر رہے ہو کہ رب کون؟ اچھا ایک بات کا جواب دو فرشتوں کہ اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور تم لوٹ کے جاؤ اور رب کہہ دے با یزید میرا بندہ نہیں ہے، تو میری مانو گے یا رب کی مانو گے؟ حضرت با یزید فرشتوں سے فرما رہے ہیں میری مانو گے یا رب کی؟ فرشتوں نے کہا جی پھر تو رب کی مانیں گے. تو فرمانے لگے پھر اتنا لمبا سفر کاہے کو کیا؟ کیا ضرورت تھی لمبا سفر کرنے کی؟ وہی اسی سے پوچھ لینا تھا با یزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے. ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا یار یہ ہے کون؟ ہم سوال کرتے ہیں یہ ہم پہ کر دیتا، یہ ہے کون؟ اللہ کی آواز آئی اس سے نہ پوچھ کون، میں بتاتا ہوں کون. ھذا ابو یزید عاشا فی محبتی و ماتا فی محبتی و وضع فی قبرہ کذالک و یبعث کذالک. یہ میرا عاشق با یزید ہے، اسے میرے عشق کی مستی چڑھ گئی ہے.
یہ جیا. یہ میرا عاشق ہے با یزید, اسے میرے عشق کی مستی چڑھی ہے, اسی مستی میں زندگی گزاری اس نے, اسی نشے میں قبر میں اترا ہے. اور فرشتوں سنا مجھے اپنی عزت کی قسم, یہ اسی مستی میں حشر کے میدان میں آئے گا. اس سے نہ پوچھو کون ہے, مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہوتا ہے, کیا سب کا حال یہ ہوتا ہے؟ نہیں, امام الانبیاء کے غلاموں جن کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈل جائے, موتو قبل ان تموتو پہ جو عمل کر لیں, مرنے سے پہلے مر جائیں, اللہ کی عزت کی قسم فرشتے قبر میں انہیں دلہن بنا دیتے ہیں. اور حدیث رسول ہے, کوئی کہے یہ کوئی تعلی ہے, خطیبانہ تعلی ہے, نہیں, حدیث رسول پیش کر رہا ہوں. امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا ادخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها, کہ میرے بہت سے امتی ہیں کہ جب قبر میں رکھ دیے جاتے ہیں تو سورج غروب کے قریب کر کے دکھایا جاتا ہے. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ہم آدھی رات کو بھی میت قبر میں دفن کریں تو اسے قبر میں وقت عصر نظر آتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا. مسلط لہ الشمس عند غروبها, فرشتے آ جاتے ہیں, مٹی ڈال کے لوگ پلٹتے ہیں, سورج غروب کے قریب اسے دکھایا جاتا ہے, پھر فرشتے آ جاتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں فیجلسو, وہ اٹھ بیٹھتا ہے. نادان لوگ کہتے ہیں یہ تو قبر میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا, اور رسول فرما رہے ہیں وہ تو اٹھ بیٹھا ہے. فیجلسو, وہ قبر والا اٹھ بیٹھتا ہے. یمسح عینیہ, اس طرح آنکھیں ملتا ہے جس طرح سویا ہوا اٹھا ہے. فرشتے قریب آ جاتے ہیں, کہتے ہیں مر ربک, تیرا رب کون؟ وہ دیکھتا ہے سورج ڈوب رہا, فرشتوں کو پیچھے ہٹاتا ہاتھ, کہتا ہے دعونی اصلی, پیچھے ہٹ جاؤ, پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو, پھر سوالوں کا جواب دیتا ہوں. یہ حدیث پڑھ کے سنائیے آپ امام الانبیاء کے غلاموں. اب یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے. شارحین حدیث اور شراح حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث یہاں ختم کیوں ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے فرشتے چلے جاتے ہیں اور پھر سوال کرنے اس کی قبر میں آتے ہی نہیں, کیونکہ جب وہ کہتا ہے نا مجھے نماز پڑھنے دو, پہلے نماز پڑھ لو پھر سوالوں کا جواب دیتا ہوں, تو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے قبر میں بھی جسے نماز کی فکر لگی ہے, اس کی دنیا کی زندگی کس ڈھنگ میں گزری ہوگی, اس سے فرشتے سوال ہی نہیں کرتے. کچھ ایسے ہیں جن سے سوال بھی ہوتے ہیں, اپنے اپنے لیول اور درجے کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہیں جن سے سوال بھی ہوتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں مر ربک, تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ. یہ بخاری مسلم اور مشکات کی حدیث, دیگر کتابوں میں بھی ہے. کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. وہ پوچھتے ہیں وما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اب وہ تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم, اس ہستی کے بارے میں بتا, دنیا میں کیا کہتا تھا؟ کون ہے یہ ہستی, کیا کہتا تھا دنیا میں؟ وہ کہتا ہے یہ میرے آقا ہیں محمد الرسول اللہ. فرشتوں ان کا پوچھتے ہو؟ زندگی بھر جن کی یاد میں نہیں سویا, اور راتیں کبھی میلاد میں گزری کبھی معراج میں, زندگی بھر نہیں سویا, اب وہ لمحہ پا لیا تو آپ پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے آقا ہیں, یہ میرے مدنی محبوب ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, حدیث کے لفظ ہیں, فرشتے کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا, اور قبر میں آنے والے ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو یہی بولے گا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. اب توجہ طلب بات ہے, فرشتوں کو پہلے کیسے پتا تھا کہ یہی کیا لکھا, یہی بولے گا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کے پہچاننے والوں کے چہرے ہی اور ہوتے ہیں. فرشتوں کو ان کے چہروں کا نور بتا دیتا ہے یہ مصطفیٰ کے پہچاننے والے ہیں. اسی پر حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے کہا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ان کے چہروں کی چمک بتا دیتی ہے کہ یہ کوئی حضور کے جاننے والے ہیں. جب مولانا ضیاء اللہ قادری
مناظر اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بیرہ شریف خطاب کے لیے گئے نا، تو پہلے حضور ضیاء الامت کی زیارت کو گئے، پھر خطاب کیا آپ نے واپس آ کے، تو خطاب کے دوران فرمانے لگے بیرہ شریف میں، اگر ہم یہ چیلنج کر دیں باطل پرستوں کو اور دیگر مذاہب کو، اپنے اپنے علماء لاؤ اور سٹیج پہ کھڑے کر دو، اور ہم سب کے مقابلے میں صرف حضرت ضیاء الامت کا چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم، دنیا خود پکار اٹھے گی سچے کون اور جھوٹے کون ہیں۔ کیونکہ ان کے چہروں کی چمک بتا دیتی ہے یہ حضور کے پہچاننے والے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو یہی بولے گا۔ اچھا نام پیارے تو نے پہچان لیا حضور کو، اب سو جا۔ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے صرف اتنا کہتے ہیں نام سو جا۔ جب فرشتے کہتے ہیں نا نام سو جا پیارے تو کامیاب ہو گیا، وہ کہتے ہیں فرشتوں کیسی بات کرتے، جس لمحے کو پانے کے لیے زندگی بھر نہیں سویا، اب وہ یار تک لیا تو اب سو جاؤں، اب وہ محبوب مل گیا اب کیسے سو جاؤں۔ حدیث سنانے لگا ہوں، لفظ حدیث، وہ کہتا ہے ارجو الی اہلی فاخبرہم، فرشتوں میں نہیں سو رہا، میں تو گھر جا رہا ہوں تاکہ گھر والوں کو بتاؤں ماں زندگی بھر جس پہ درود پڑا وہ قبر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، میں ان کا دیدار کر آیا ہوں، مجھے دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔ ماں تو پوچھا کرتی تھی نا یہ سبز بگڑی باندھ کے رات کو کدھر جا رہا ہے، یہ نہا کے کدھر جا رہا ہے، یہ خوشبو لگا کے کدھر جا رہا ہے، اور میں بتاتا تھا محفل ذکر مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ تو ماں زندگی بھر راتیں جس کے ذکر میں جگرتے کاٹے ہیں وہ یار مدینے سے قبر میں آ گیا ہے، میں خبر دوں گھر والوں کو میں دیدار مصطفیٰ کر کے آیا ہوں۔ ارجو الی اہلی فاخبرہم، میں گھر جا رہا ہوں تاکہ انہیں خبر دوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں یہ حدیث رسول ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں کہ گھر والوں کو خبر دوں، تو اسے قبر پہ پڑی ہوئی مٹی نظر نہیں آتی، اوپر چنی ہوئی اینٹیں نظر نہیں آتی، پھر کیوں کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں؟ اس قبر والے کو پتہ چل چکا ہے میں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا، اب اگر میں گھر جانا چاہوں تو یہ دیواریں مجھے روک نہیں سکتی، اس لیے کہتا ہے میں گھر جاتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے نا گھر جاتا ہوں تاکہ انہیں خبر دوں، اب فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کس درجے کا بندہ ہے۔ اٹھا لے حدیث، فرشتوں نے پہلے صرف اتنا کہا تھا نام سو جا، جب اس نے کہا نا میں گھر جاتا ہوں خبر دینے کے لیے، اب فرشتوں کو پتہ چلتا ہے یہ تو گھر جانے کی بھی طاقت رکھتا، اس درجے کا عاشق رسول ہے۔ اب فرشتے بدل دیتے ہیں جملہ، اب کہتے ہیں نم کا نومت العروس، وہ چل پیارے ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی، پہلے صرف اتنا کہا تھا سو جا، اب کہتے ہیں ایسے سو جا پیارے جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ کیوں کہا دلہنوں کی طرح سو جا؟ کیا دلہن بھی سوتی ہے؟ بولیے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے؟ اسی لیے فرشتے کہہ رہے کہ اب اس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، اب یہ یوں نہیں سوئے گا، اسے کوئی لالچ دے تو یہ سوئے گا۔ اسے کہتے ہیں پیارے دلہنوں کی طرح سو جا، جس طرح دلہن کو معلوم ہے میں کسی کی ہو گئی، اب میرے کمرے میں سوائے خامد کے کوئی نہیں آئے گا، تو بھی دلہنوں کی طرح سو جا کہ اب تیری قبر میں مصطفیٰ کے بغیر کوئی نہیں آئے گا۔ دلہنوں کی طرح سو جا کہ اب تیری قبر میں حضور کے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا نم کا نومت العروس، عروس کہتے ہیں دلہن کو، عریس کہتے ہیں عربی میں دولہے کو، اور عرس کہتے ہیں شادی کو۔ اسی لیے ولیوں کی وفات کے دن پر ہم عرس مناتے ہیں، یہ سیلف میڈ نہیں ہے، یہ لفظ اسی حدیث سے نکلا کہ وہ ادھر عروس بن گیا ادھر عرس ہونے لگا۔ عربی میں شادی کو عرس کہتے ہیں، اور شادی کا معنی ہے خوشی۔ ایک دلہن کو بند کمرے میں زندگی کا ساتھی ملا، اس کی خوشی، بند قبر میں امتی کو مصطفیٰ ملے اس کی خوشی۔ یہ سارے کنسپٹ حدیث سے لیے گئے ہیں۔
امام الانبیاء کے غلاموں، اب جب وہ کہتے ہیں نا کہ دلہنوں کی طرح سو جا، حدیث اٹھا کے دیکھ لی، ثم ینادی منادم من السماء، اب اللہ کی آواز آتی، اب آسمانوں سے اللہ کی آواز آتی، فرشتوں کیسی بات کر رہے ہو؟ ادھر کہتے ہو دلہنوں کی طرح سو جا، تو کیا دلہنیں ننگی زمین پہ سوتی ہیں؟ تو کیا دلہنیں لٹے کے کفن میں سوتی ہیں؟ فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں دلہنوں کی طرح سو جا، میرا حکم ہے اسے دلہنوں کی طرح سلانے سے پہلے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے نیچے پہلے جنت کے بیڈ لگاؤ پھر سلاؤ، اسے پہلے جنت کے جوڑے پہناؤ پھر سلاؤ، اس کی قبر کو پہلے جنت بناؤ پھر سلاؤ۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، پہلے جنت کے نیچے فرش تو بچھاؤ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، پہلے جنت کا لباس تو پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، پہلے جنت کی کھڑکیاں تو کھولو اس کی قبر میں۔ کیا دلہنیں ایسے سوتی ہیں لٹھے کے کفن میں؟ اب حدیث بتا رہی ہے جنت کے بیڈ لگتے ہیں، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ ایمان سے بتائیں یہ لباس روح کو پہنایا جاتا ہے یا جسم کو؟ یہ بیڈ جسم کے لیے لگ رہے ہیں یا روح کے لیے؟ نادان لوگ کہتے ہیں یہ مر کے مٹی ہو گئے، قبروں میں ختم ہو گئے۔ نادان سوچ آقا فرما رہے ہیں لباس پہنائے جا رہے ہیں، تو لباس جسم کو پہنایا جاتا ہے، بیڈ لگائے جا رہے ہیں، بیڈ جسم کے لیے لگائے جا رہے ہیں، اور جنت کی کھڑکیاں کھولی جا رہی ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اب مومن کی قبر جنت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اب میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں مردے رہتے ہیں کہ زندہ رہتے ہیں؟ تو سمجھ آئی آپ؟ آقا فرما رہے ہیں مومن کی قبر جنت ہے، اور جنت میں مردے رہتے ہیں کہ زندہ رہتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ایک اور عقیدے کی بات سمجھا دوں کہ جن کی قبریں صرف جنت ہیں وہ تو زندہ ہوں، اور وہ رسول کہ جس کے نیچے پڑی ہوئی مٹی جنتیں تو کیا رب کے عرش سے بھی افضل ہے، وہ روزے میں مر کے مٹ کے سکتا ہے، اور جن کی قبریں صرف جنت ہیں وہ زندہ ہے ولی، تو جس کے نیچے کی مٹی عرش سے بھی افضل ہے، اس رسول کے روزے اور گنبد کا حال کیا ہوگا، اس رسول کی قبر کا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں یہ فتنوں کا دور ہے، اور ہمیں ناز ہے اپنے مسلک پر کہ اللہ رب العزت نے 15ویں صدی میں ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا جس کی پشت پر حضور کے صحابی کھڑے ہیں، جس کی پشت پر 14 صدیوں کے ولی کھڑے ہیں، جس کی پشت پر مصطفیٰ کا قرآن کھڑا ہے۔ عقیدہ ہمارا حق ہے، سچ ہے، کمی صرف عمل کی ہے۔ اگر یہ میدان بھی جیت لیں تو ہم جیسا کوئی نہیں۔ تو زندگی بھر جس شخصیت نے حدیث پڑھی اور حدیث پہ عمل کیا، قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کر دکھایا، اور پھر آخری وقت بھی انہوں نے دکھا دیا کہ اللہ والے دنیا سے کیسے جاتے ہیں، تو امام الانبیاء کے غلاموں سب سے بڑی ضرورت ہے ان کی خوشنودی، ان کی توجہات اور فیوضات حاصل کرنے کی۔ وہ یہی صورت ہے کہ ہم ان کے ارشادات پہ عمل کریں، جس راستے پہ وہ چلے اس پہ چلیں، اور جس راستے سے انہوں نے منع کیا اس سے رک جائیں۔ اللہ پاک ان کے صاحبزادگان کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے کہ جن کی صورت میں ان کا فیضان جاری ہے، اور ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میں اپنے محترم بھائی جناب محمد افضل بٹ صاحب، حضرت علامہ قاری محمد عاصم چشتی صاحب کا ممنون ہوں کہ مجھے اس مجلس میں حاضری کا حکم دیا، اور حقیقت یہ ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اس جلسے میں آپ کی بھی سعادت، میری بھی سعادت کہ ہم حاضر ہوئے۔ اللہ پاک سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔